سب سے پہلے آج کی اہم خبر جس کا انتظار اگست کے مہینے سے تھا سیاستدانوں کو اور سیاسی حلقوں کو، اور وہ تھا کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا جو نومینیشن لیٹر تھا وہ نہیں جاری ہو رہا تھا قومی اسمبلی کے اسپیکر کے آفس سے، وہ آج جاری ہو گیا ہے اور محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر آج تعینات کر دیا گیا ہے۔ 8 اگست سے یہ سیٹ خالی تھی جب عمر ایوب صاحب نااہل ہوئے تھے، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے۔ اس کے بعد محمود اچکزئی صاحب کو نامزد کیا گیا تھا، لیکن ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو رہا تھا جو آج ہوا ہے۔ نوٹیفیکیشن ہمارے ملک میں کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے۔ خیر، اب امید ہے کہ سیاست آگے بڑھے گی اور حکومت کو بھی صحیح اپوزیشن ملے گی کو اپنا راستہ بہتر کرنے کی طرف مجبور کر سکے، نہ کہ صرف ہنگاموں اور انتشار کی سیاست کی طرف ہم جاتے رہیں گے۔ اور آج کے پروگرام کا تعارف، ہماری ٹاپ سٹوری بلاول بھٹو کا نیا انداز سیاست بورنگ کیوں۔ آپ نے بھی ویڈیو کلپس دیکھے ہوں گے، بہت بڑے بڑے اینکرز اور صحافی یون کر رہے تھے۔ بلاول بھٹو صاحب کی جو پریزنٹیشن تھی، پاور پوائنٹ پریزنٹیشن، اور اس لیے کر رہے تھے، اس لیے بورنگ لگی لوگوں کو کہ بلاول بھٹو کے ہاتھ میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کا ریموٹ تھا، ان کے ہاتھ میں کیلوں والا ڈنڈا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اب تو سیاست ایسی ہوتی رہی ہے پچھلے 10-12 سال سے۔ یہ عجیب ہی سیاست کو لے آئے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ناصر حسین شاہ صاحب صوبائی وزیر بلدیات سندھ، اور ہمارا ٹیل اینڈر ہوگا ٹرمپ کو نوبل انعام کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اور ہاٹ ایشو ہوگا وادی طیرہ سے نقل مکانی اور لوگوں کے مسائل۔ اختیار ولی خان صاحب کوارڈینیٹر وزیر اعظم کے، محمود جان بابر ہمارے بیورو چیف پشاور کے، وہ آج گئے تھے وادی طیرہ میں، لوگوں کے مسائل دیکھے ہیں، لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، بوڑھے لوگ، بچے، عورتیں اس میں سفر کر رہے ہیں، اور صوبہ اور وفاق آپس میں ایگو وار کر رہے ہیں کہ میری ذمہ داری، تم نے مجھے لیٹر نہیں لکھا، میں نے تمہیں لیٹر نہیں لکھا، سفر کر رہا لوگ۔ اس پہ بات کریں گے ہاٹ ایشو میں۔ اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا بلوچستان سب صوبوں سے پیچھے کیوں ہے ترقی میں۔ تمام صوبوں میں ترقی کی ضرورت ہے، لیکن بلوچستان سب سے پیچھے کیوں، آج کے ایڈیٹوریل میں آپ کو بتائیں گے۔ بہت شکریہ ناصر حسین صاحب ہم سے بات کرنے کا۔ آپ سے آج بات کریں گے، ہماری ٹاپ سٹوری ہے بلاول بھٹو کا نیا انداز سیاست بورنگ کیوں ہے۔ کل آپ نے جیسا کہ دیکھا ہوگا سب نے کہ بلاول بھٹو صاحب نے ایوان صدر اسلام آباد میں ایک بریفنگ دی میڈیا کو، اور اس میں ڈپلومیٹس بھی تھے، اس میں پورے پاکستان کے انڈسٹریلسٹ، بزنس مین، فلنتھراپسٹ، بڑے بڑے بینکرز، اور اپنے تمام کسی بھی شعبہ زندگی سے جو پرومیننٹ لوگ تھے وہ وہاں پہ موجود تھے۔ ان کے سامنے انہوں نے اپنے پورے صوبے کی کارکردگی پیش کی، لیکن اس کی وجہ سے بجائے اس کو ایک صحت مند رجحان کے دیکھنے کے، کچھ تنقیدی پہلو اس کے اجاگر کیے گئے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا میڈیا میں بھی اور سیاستدانوں کی طرف سے بھی۔ تو شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ بورنگ کیوں تھی بلاول بھٹو صاحب کی جو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن تھی، اور ان کے ہاتھ میں ایک ریموٹ کنٹرول تھا پاور پوائنٹ کا، ڈنڈا کیوں نہیں تھا، یہ بتائیں۔ اسلام آباد آئے تھے تو ڈنڈا لے کے آتے، ٹرک کے اوپر بیٹھ کے آتے، یہ کیا پاور پوائنٹ لے کے آ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، اب بورنگ تو پتہ نہیں کیوں لوگوں کو لگا، یا ان لوگوں کو لگا ہوگا جو وہاں پہ موجود نہیں تھے، بلکہ آپ بھی تھے۔ آپ خود فرمائیں کہ آپ کو بورنگ لگا، تو پھر تو چلے اس سے شروع کرتے ہیں۔ جو ایشو اس لیے یہ بریفنگ تھی، اور سب آپ نے دیکھا جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ تمام سیکٹر جتنے بھی ہیں وہ سب لوگ تھے وہاں پہ، کیونکہ ایک جو پرسیپشن، ایک مس پرسیپشن بنایا جاتا ہے کہ جی سندھ میں تو پیپلز پارٹی نے کچھ بھی نہیں کیا، تو اس کا انہوں نے بتایا، جس میں ایک چیز آپ کی مہربانی، آپ نے اس پہ مجھے موقع دیا کہ یہ جو ہمارے 17 سال ہیں یا جتنے سال بھی آپ کہہ لیں، اس میں 2 بڑے سندھ کے ساتھ جو بڑے ایک فلڈ آئے، ایک حصہ ایک میں تباہ ہو گیا، دوسرا حصہ دوسرے میں تباہ ہو گیا، بیچ میں بھی اس طرح کی صورتحال رہی، اس سب کو بھی دوبارہ بنایا گیا، پورا انفراسٹرکچر، بہت سارے روڈ، ہیلتھ، ایجوکیشن، اریگیشن اور دیگر بہت سارے انفراسٹرکچر کو بنانا پڑا، وہ بھی اسی میں شامل۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ایک جو آپ کیونکہ بہت سینئر بھی ہیں اور آپ ہمیشہ سچ کی
پورا آپ کا سلسلہ رہتا ہے جرنلزم میں، تو میں کہوں گا ایک چیز آپ ذرا خود اس پہ پروگرام کریں کہ جو پی ایس ڈی پی ہے وفاقی گورنمنٹ کا، اس میں سندھ کو کتنا شیئر ملتا ہے. میں کیونکہ کچھ عرصہ پہلے میرے پاس پی این ڈی ڈپارٹمنٹ تھا، تو بڑی حیرت ہوئی. سی ایم صاحب بھی پہلے ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، سائیں مراد شاہ صاحب بھی، لیکن جب ہم نے پریکٹیکلی دیکھا، اور وہ آن ریکارڈ ہے ہر جگہ پہ، کہ 2013 سے 18 تک جو پی ایس ڈی پی ہے وفاقی گورنمنٹ کا، اس میں 2 سے 3% اسکیمز جو تھیں یا ایلوکیشن یا فنڈز دیے گئے پورے سندھ کو، جس میں جو سب لوگ آ کے کراچی کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں، کراچی سمیت. اور پھر 18 کے بعد جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے تو واضح کہہ بھی دیا تھا کہ جی سندھ ہمارا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دو دفعہ وہ آئے یہاں پہ، انہوں نے اعلانات کیے، 100 بلین کا انہوں نے اعلان کیا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ بھی اسکیمیں بالکل نہیں آئیں. یہ سندھ ہی کا جو این ایف سی کے بعد جو حصہ ملا ہمیں، اور 18ویں ترمیم کے بعد جو سلسلے آئے، اسی سے یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ ان کو بہتر کیا. اور جی میں این ایف سی پہ آتا ہوں. مجھے صرف یہ بتائیے گا، دیکھیں کچھ باتیں انہوں نے جو بلاول صاحب نے کی ہیں اسی کو تھوڑا آگے لے چلتے ہیں. آپ نے بات کی ہے کہ انہوں نے بھی، بلاول صاحب نے بھی کہا کہ یہاں اسلام آباد میں یہ تاثر ہے کہ چھوٹے صوبوں میں کام نہیں ہوتا. تو یہ تاثر تو ہے نا، اور تاثر پرسیپشن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی اور دوسرے شہر جو ہیں صوبہ سندھ کے، ان میں صفائی کا معیار یا امن و امان کی حالت بہت خراب ہے. اب کمپیریزن نہیں میں آپ بھی کرنا چاہتا، آپ کہیں گے کہ پنجاب میں کیسا ہے، کے پی میں کیسا ہے. میں صرف یہ بتائیں کہ سندھ میں یہ 2 چیزیں جو ہیں جس سے کسی بھی جگہ کی پرسیپشن اچھا بنتا ہے. اگر آپ جائیں، موبائل فون نہ کوئی چھین رہا ہو، موٹر سائیکل نہ چھین رہا ہو، گاڑی نہ چھین رہا ہو، اور صاف ستھری سڑکیں ہوں، ماحول صاف ستھرا ہو. تو یہ بتائیں یہ دونوں جگہوں پہ کیوں سندھ حکومت کام کرتی یا ناکام نظر آتی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، لا اینڈ آرڈر کی تھوڑا سا ذکر چیئرمین صاحب نے بھی کیا. آپ کو بتایا کہ جب بی بی شہید ہوئیں یا اس سے پہلے جو حالات تھے، ایون مشرف صاحب کے زمانے میں بھی 2 ٹینیور ڈسٹرکٹ ناظم رہا ہوں سکھر کا. تو اس وقت کے حالات یہ تھے کہ کانوائے کے بغیر ہم لوگ بھی ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں نہیں جا سکتے تھے. اور پھر ایک پورا سلسلہ تھا لا اینڈ آرڈر کا، جو پورے سندھ میں یہ صورتحال تھی. پھر آپ کے کو بعد میں دیگر چیزیں بھی ذہن میں آتی ہوں گی، جو جلاؤ گھیراؤ کی صورتحال تھی، بوری بند لاشیں تھیں، بھتہ تھا، زندہ لوگوں کو جلا دیا جاتا تھا، اگر کراچی شہر کی بات کریں. لیکن اس کے بعد بہت بہتری آئی، جس میں ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ کا بہت بڑا عمل دخل، ہماری پاک فوج کا بھی، رینجرز کا بھی، دیگر جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا بھی، ہمارے شہریوں کا بھی. لیکن اس کے بعد ایک بڑا فرق ہے جو آن ریکارڈ ہے، ایک بھی کرائم نہیں ہونا چاہیے. ہم اس میں نہیں ہے کہ ایک موبائل بھی کسی کا چھینے تو ہم کہیں جی موبائل ہی تو چھینا ہے، نہیں چھیننا چاہیے. لیکن جو بڑی سٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ ابھی میں کہوں گا پھر تنقید شروع ہو جاتی ہے، آپ مطلب آپ تو نہیں کریں گے، دیگر ضرور کریں گے، لیکن یہ ریکارڈ پہ ہے